اور ہمارا یہ سیگمنٹ ہے وظائف سے متعلق. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. سیما صاحبہ ہیں لاہور سے، کہتی ہیں مجھ پر نہ جانے کیوں خوف طاری رہتا ہے، میں اندھیرے سے بہت ڈرتی ہوں اور انجانے خوف کی وجہ سے میں نیند سے بیدار ہو جاتی ہوں. خواب بھی بہت ڈراؤنے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے میرا دل دہل جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. مجھے کوئی وظیفہ یا دعا بتائیں کہ جس کو پڑھ کر میرا خوف جاتا رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں وسیم بھائی، یہ مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے، بہت سے نوجوانوں کا ہے. یعنی اس میں چاہے وہ میلز ہوں فیمیلز ہوں، یہ مسئلہ رہتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم زندگی میں ہر ایک سے ڈرتے ہیں، جن سے نہیں ڈرنا چاہیے ان سے ڈرتے ہیں، اور جس ذات سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتے. قرآن کریم نے ایک بار نہیں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اچھا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ایسا تو ہم ڈر نہیں سکتے، صحیح ہے، جیسا حق حق پورا نہیں کر سکتے، لیکن ہر ایک کی جتنی استطاعت ہے اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف پیدا کرے. اچھا آج ہم کیمراز سے ڈرتے ہیں، کہیں کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم جو حرکت کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے. کسی ادارے میں ہم کام کرتے ہیں، کیمراز لگے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ ہم ذرا سا ادھر ادھر جائیں گے سستی کریں گے، ٹائم ضائع کریں گے، یا کہیں سو جائیں گے، کہیں نماز کے بہانے جا کر گھنٹے بعد واپس آئیں گے، تو باس ہر ایک چیز دیکھ رہا ہے، وہ پکڑ کرے گا. تو انسانوں کی بنائی ہوئی آنکھ سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ رب عز و جل کہ جو خود فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ معبود ہے، حی ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. پھر یہ فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ ولا یؤودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. تو اگر ہم یہ احساس پیدا کر لینا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم خلوت میں ہیں چاہے جلوت میں ہیں، دو صحاباب کے ساتھ ہیں چاہے باہر ہیں، یا چاہے ہم گھر میں اکیلے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کا خوف کرنا ہے، اس سے ڈرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہم کسی اور چیز سے نہیں ڈریں گے، نہ اس یعنی یا تو اللہ سے ڈریں تو دنیا والوں کا ڈر الحمدللہ اللہ تعالیٰ دل سے ختم کر دیتا ہے. تو پہلی تو میرا یہ مشورہ ہے، میں سجیسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوا دینی ہے ان کو، میری بہن بات یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز سے ڈریں گی، انجانے خوف، ابھی علماء کے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی، انجانے خوف میں مبتلا رہیں گی، تو خواب کی ایک قسم ہے خواب ہمت. خواب ہمت، ہاں اچھا. آپ اگر پورا دن آفس کے کام میں ہیں تو آپ خواب میں بھی آفس کا کام دیکھیں گے. آپ پورا دن شاپ میں ہیں، سیل کر رہے ہیں، سیل پرچیز کر رہے ہیں، تو خواب میں بھی آپ پیسہ دیکھیں گے. تو یہ خواب ہمت ہوتا ہے کہ آپ حقیقت میں ڈر رہے ہیں تو خواب میں بھی آپ کو ڈراؤنا مناظر نظر آ رہے ہیں. تو یہ ڈر ختم کریں اور سونے سے پہلے ایک باوضو ہو کر سوئیں، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ ڈراؤنے خواب بھی آپ کو نہیں آئیں گے. اب آ جائیے اس پر کہ ان کا خوف کیسے جائے. ایسی پیاری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور یہ دعا کوئی معمولی دعا نہ سمجھنا. جیسے وہ سورہ فاتحہ ہوتی ہے نا، بھئی سورہ فاتحہ پڑھ لو، سورہ اخلاص پڑھ لو، اچھا یہ پڑھ لیں، کوئی وظیفہ نہیں ہے؟ ہاں کوئی اور بتائے نا. یہ دعا ایسی ہے، ایسی ہمہ جہت دعا ہے، اور اس کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حدیث پاک میں ہے، روایات میں ہے کہ جو اسے پڑھ لے، کھانے میں اگر زہر بھی ہو تو زہر اثر نہیں کرے گا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کرنا شروع کریں، نہ ہمارا اتنا یقین ہوتا ہے اور نہ ہی اتنا ایقان ہوتا ہے، تو لہٰذا لیکن اس کی تاثیر یہ ہے. اور کئی اللہ کے اولیاء نے ایسا کیا ہے اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس اللہ کے نام کے ساتھ شروع جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، واہ 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 واہ، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد میں بھی ہے اچھا، اور جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو اسے آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح اور رات میں، صبح جب اٹھیں تو فریش ہو کر یہ پڑھ لیں، صحیح ہے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، رات کو جب سوئیں تو سونے سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کا خوف چلا جائے گا۔ واہ واہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے مہیمن۔ مہیمن کا معنی ہے نگہبانی کرنے والا، نگہبان، نگاہ رکھنے والا، حفاظت کرنے والا۔ ہم کبھی ڈرتے ہیں نا تو ہم باغ میں قریبی دوست کے پاس جاتے ہیں یا کسی منصب والے کے پاس جاتے ہیں، یار وہ مجھے فلاں چیز سے ڈر لگ رہا ہے، فلاں شخص سے، ذرا یار کچھ کرو۔ جیسے بچے جب ڈر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ امی آپ دیکھ رہے ہو نا، ابو آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں یہاں جا رہا ہوں، ان کو ہوتا ہے کہ اچھا بابا دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں سیف ہوں۔ لیکن بابا بھی بعض اوقات کچھ نہیں کر سکتا نا، ظاہر ہے انسان لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، ہم اپنی حفاظت کے لیے گارڈز بھی رکھتے ہیں، جی ہاں جی ہاں، لیکن بعض اوقات گارڈز کچھ نہیں کر پاتے، بڑوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں آ جائے نا تو گویا کہ آپ کو ایشورٹی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یا مہیمنو، جب بھی گھر سے نکلیں یا گھر میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، 1 مرتبہ دن میں 11 مرتبہ پڑھ لیں یا مہیمنو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں یعنی مفتی صاحب یہ تو ایک اہتمام کے ساتھ ایک پڑھنے والی چیز ہے، لیکن ایسا کچھ ہے، بس آخری 1 منٹ رہ گیا کہ جس وقت خوف محسوس کر رہے ہیں اسی وقت یعنی ابھی آیات کسی کو مثلا یاد نہیں ہے تو اس وقت یہ یا مہیمنو پڑھ لیں اسی وقت کوئی چیز پڑھنے والی ہو تو؟ ہاں، جس وقت کسی چیز کا خوف اچانک محسوس، خوف ہاں مسلط ہو جی ہاں جائے جی ہاں تو یا مہیمنو بھی پڑھ صحیح ہے، سکتے ہیں اور یا حفیظو بھی پڑھ سکتے ہیں، حفاظت کرنے والا۔ جی ہاں جی۔ واہ واہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازے۔ انشاءاللہ مسجد علماء کرام میں تشریف لا رہے ہیں تو بات ہوگی آج کی شب کی مناسبت سے بھی، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔